نمک چاٹنے سے ذہن تیز ہوتا ہے، الائچی چبانے سے عقل بڑھتی ہے، پیاز سونگھنے سے بند ناک کھلتا ہے، شکر کنڈی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، سورج کو دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے، الو کو دیکھنے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے، انڈے کے چھلکے رکھنے سے چھپکلیاں نہیں آتی، ناخن لمبے کرنے سے بندے کی عقل کم ہوتی رہتی ہے، بلی پالنے سے گھر میں رزق آتا ہے، بکری پالنے سے رزق بڑھتا ہے، کتا پالنے سے منحوسیت گھر میں آتی ہے، مکڑی جالے گھر میں غربت لاتے ہیں، رات کو جھاڑو دینے سے رزق چلا جاتا ہے، رات کو نہانے سے عمر میں کمی آتی ہے، صبح نہانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی دل کا دورے کا سبب بنتا ہے، گرم پانی صحبت پوشیدہ ہوتی ہے، گرم پانی میں صحت پوشیدہ ہوتی ہے، سبزے کو دیکھنے سے بینائی بڑھتی ہے، کڑوی چیزیں کھانے میں صحت ہے، میٹھی چیزیں کھانے میں زہر ہے، بھنڈی کھانے سے شہوت آتی ہے، بادام کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے، اجوائن لینے سے زندگی بڑھ جاتی ہے، سرخ لوبیا کھاؤ بدن کی طاقت ملے گی، ادرک چاٹو پیشاب میں روانی آتی ہے، ہرڑ کا مربع کھانے سے قبض کھلتی ہے، لونگ کھانے سے کالی کھانسی ختم ہوتی ہے، انگور کھانے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے، زیتون پینے سے طاقت آتی ہے، تربوز کھانے سے خون بنتا ہے، مچھلی کے ساتھ روٹی کھانا عمر کو کم کرتا ہے، چاول کے اوپر دودھ پینا موت ہے، تربوز کے اوپر پانی پینا زہر کے برابر ہے، ناریل کا تیل ناف میں ڈالو موٹاپا ختم ہوگا، ناخن چبانے سے لکوہ ہونے کا خدشہ ہے، دانت پر لیموں لگانے سے کیڑا نہیں لگتا، سوجن پر پیاز لگاؤ سوجن ختم ہو جائے گی، چائے کے داغ پر لیموں نچوڑا کرو، چھینک کے بعد پانی پیو عمر بڑھے گی، کھانسی میں شہد چاٹ لو کھانسی ختم ہوگی، کچے انڈے کھایا کرو بھرپور طاقت آئے گی، پاؤں پر ادرک کا پانی لگاؤ پاؤں سفید ہوں گے، بالوں میں بادام کا تیل لگاؤ بال لمبے ہوں گے، گھر میں مور پالو گھر میں دولت آئے گی، گھر بلی پالنے میں گھر میں خوشیاں آتی ہیں، ہرڑ کا مربع کھاؤ اولاد جلدی ہو جائے گی، ناف میں لیموں کا رس ڈالو دبلے ہو جاؤ گی، رات کو فالسا کھایا کرو معدہ ٹھیک رہے گا، آدھی رات کو کھنجور کھایا کرو قد لمبی ہوگی، پالک کے کچے پتے کھاؤ شوگر ختم ہوگی، کھیرا کھایا کرو نفس میں طاقت آئے گی، بادام اور پستہ کھایا کرو شوگر ختم ہو جائے گی، الائچی کا پانی پینے سے سینہ کھل جاتا ہے، ادرک چاٹنے سے دمہ کبھی نہیں ہوتا ہے، انار کھایا کرو دل کی شریانیں کھلیں گی، زیرے کا پانی پیا کرو کمر کا درد دور ہوگا، گرمی دور کرنی ہے تو فالسا کا شربت پیا کرو، املی کا شربت پیا کرو معدہ ٹھنڈا رہے گا، موٹا ہونا ہے تو چاول زیادہ کھایا کرو، دبلا ہونا ہے تو ابلی چیزیں کھایا کرو، عمر لمبی کرنی ہے تو امرود کھایا کرو، کمر پر ناریل کا تیل لگاؤ درد دور ہوگا، پیار کرنے سے محبت مضبوط ہوتی ہے، نعمت خرچ کرنے سے ہمیشہ قائم رہتی ہے اور سخت تکالیف برداشت کرنے سے بڑے درجے ملتے اور دائمی راحت حاصل ہوتی ہے، اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پر اگا ہوا صنوبر کا ایک درخت نہیں بن سکتے تو نہ صحیح لیکن آپ راستے کے کنارے پر اگی ہوئی ایک جھاڑی تو بن سکتے ہیں، اپنا وجود ہر حال میں قائم رکھیں، عادی ناکام آدمی کی طرف عادتاً کی گئی شکایت یہ ہوا کرتی ہے
کہ مجھے زندگی میں کچھ کر کے دکھانے کا کوئی موقع نہیں ملا، مگر اس کے برعکس ثابت قدم کامیاب آدمی ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر میں نے پھر بھی کامیابی حاصل کر لی۔ خاموشی ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے جس کا استعمال ہم میں سے محض چند خواتین و حضرات ہی جانتے ہیں۔ خاموشی نیند کی مانند ہے، جس طرح نیند آپ کو تر و تازہ کرتی ہے، بالکل اسی طرح خاموشی آپ کی دانش مندی کو تر و تازہ کرتی ہے۔ کامیابی کی پیمائش اس طرح نہیں کی جا سکتی کہ ہمارے ماتحت کتنے افراد ہیں، بلکہ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ ہم نے کتنے افراد کی خدمت سر انجام دی ہے۔ اس دنیا میں کوئی غروب آخری نہیں، ہر غروب کے لیے ایک نیا طلوع مقدر ہے، بشرط کہ آدمی اپنی شام کو واپس صبح میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اللہ ان چیزوں سے کینہ رکھتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو آزار پہنچائیں، وہ دل جو برے منصوبے بتائے، اور وہ پاؤں جو جلدی سے برائی کے لیے دوڑے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، اور وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا برپا کرے۔ انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے اور پھر اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ آج کا انسان وقت کے وسیع و لامحدود سمندر میں ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ ماضی کی یاد انسان کے وجود کو جلد کی طرح ڈھانپ لیتی ہے اور پھر وہ کچھ بھولنے کا خیال بھی بھول جاتا ہے۔ جو حادثہ ایک دفعہ گزر جائے وہ یاد بن کے بار بار گزرتا ہے۔ مروت اور مردانگی سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ بھاری اور وزنی نہیں، اور جوان مردی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز زیادہ باعث زینت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اپنے دوست کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو اس کا ذکر نہ کریں، اسے بھول جائیں۔ جس نیکی کا پرچار کیا جائے وہ نیکی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ قبروں کی جگہ آبادی کے قریب ہے، لیکن ان میں رہنے والے بہت دور چلے جانے والے مسافر ہیں۔ دنیا والے خود دنیا کے لیے نشانہ ہیں، ان پر دنیا اپنے تیر چلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت اور محبت کو دیکھتا ہے۔ جس کو اس سے سچی محبت ہوتی ہے اسے خوب نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ اپنی رحمت و کرم کی جھولی میں لے لیتا ہے۔ مصائب اور حادثے زندگی میں آتے رہیں گے، ان سے اس طرح سے نیاز ہو جاؤ جس طرح سمندر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس میں کتنے کنکر پھینکے جا رہے ہیں۔ جو چیز مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گی۔ لالچ اور بے صبری کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے مابین تفرقہ پیدا نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ کیا آپ اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں؟ کیا اس کی یاد کا ایک غم ہے جو آپ رو کر اس غم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر حقیقت یہی ہے تو آپ کا یہ عمل درست نہیں۔ اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا تھا پھر بیماری کی وجہ سے وہ عمل نیک نہیں کر پاتا تو اللہ کی طرف سے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ بیماری کے زمانے میں بھی اس نیک عمل کو لکھتے ہیں۔ جب تجھے اپنی قوت و طاقت لوگوں پر ظلم کرنے کی طرف بلائے تو اس بات کو یاد کر کہ اللہ پاک تجھے سزا دینے، مظلوموں سے ان کی تکلیف دور رکنے اور تجھے اس میں مبتلا رکھنے پر قادر ہے۔ دلوں کے لیے شوق اور پیش قدمی بھی ہے اور بیکاری و پیچھے ہٹنا بھی ہے، بس جب وہ شوق اور پیش قدمی کی حالت میں ہوں تو انہیں غنیمت سمجھو اور ان کی بیکاری و پیچھے ہٹنے کے وقت انہیں چھوڑ دو۔ جب تو کوئی بات بیان کرے تو سچی سچی بیان کر، اور جب تو کسی غلام کا مالک ہو تو اس کی جان آزاد کر۔ جب تجھے رزق ملے تو اسے اللہ کی راہ میں اہل حقوق پر خرچ کر۔ بلا ایمان و یقین کامل منزل مراد ہاتھ نہیں آتی، اور ہمت راہی میں دم توڑ دیتی ہے۔ حرص اور لالچ ابلیس کا وہ حربہ ہے جس سے وہ اللہ والوں کا شکار کرتا ہے۔
بے شک ادنا ریاکاری بھی شرک ہے، بلا شبہ تھوڑی سی خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بندہ دن رات گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو کسی نہ کسی وقت اس کی گوشمالی ہو جاتی ہے۔ بیوی کے گلے میں رات کی رانی کے پھولوں کا ہار بنا کر ڈال دو، دولت تمہارے پیچھے آئے گی۔